ہاں جی، نہ کرو جہاد وہ آپ کی مرضی ہے، نہ لڑو اللہ کے رسول کے لیے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنا تو بتاؤ کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر جہاد کو فرض کیا گیا ہے، قتال کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ قرآن میں قتال کی فرضیت کا حکم ہے یا نہیں ہے نا جی؟ ہے، بھلے نہ کرو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہے، ماننا پڑے گا کہ ہے۔ جس چیز کا حکم قرآن میں ہو، جس چیز کا حکم قرآن میں ہو وہ اسلام کا بنیادی حکم ہے یا نہیں ہے؟ جو اسلام کے بنیادی حکم کے خلاف اتنی کتابیں لکھ دے کہ 50 الماریاں بھر جائیں تو وہ مسلمان ہوگا یا کافر؟ وہ تو کافر ہوگا۔ اور قادیانی کہتے ہیں جو کافر کو اپنا امام مانے وہ مسلمان ہے۔ بولیے، جو کافر کو امام مانے وہ، جو کافر کو اپنا ولی پیر و مرشد مانے وہ، جو کافر کو اپنا رہنما مانے وہ۔ قادیانی ہمارے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہاں بھی دیتے ہوں گے آپ لوگوں کو۔ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، امام ابو حنیفہ کو تو امام مانتے ہو، کیوں جی مانتے ہو؟ امام شافعی کو امام مانتے ہو، امام مالک کو امام مانتے ہو، امام احمد بن حنبل کو امام مانتے ہو، امام بخاری کو حدیث کا امام مانتے ہو، امام مسلم کو حدیث کا امام مانتے ہو، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام طحاوی ان کو حدیث کا امام مانتے ہو، پیر عبد القادر جیلانی کو مرشد مانتے ہو، جنید بغدادی کو پیر مانتے ہو، بہاؤالدین زکریا ملتانی کو پیر مانتے ہو، شمس تبریز کو پیر مانتے ہو، لال شہباز قلندر کو پیر مانتے ہو، عبداللطیف بھٹائی کو پیر مانتے ہو، ان سب کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو۔ اب قادیانی ہمارے مسلمانوں کو کہتے ہیں بھائی تم بھی عجیب ہو، تمہارے مولوی بھی عجیب ظالم ہیں، تم پیر عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، بہاؤالدین زکریا ملتانی، شمس تبریز، ٹھیک ہے نا جی، شاہ عبداللطیف بھٹائی، لال شہباز قلندر، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، ابو داؤد، طحاوی، اتنے امام مان لو، اتنے پیر مان لو، تم پھر بھی مسلمان ہو۔ ہم ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو امام مانتے ہیں، ایک غلام احمد قادیانی کو پیر مانتے ہیں، ہم کافر ہو جاتے ہیں، کیوں؟ سوال ہے یا نہیں بھائی؟ ہاں جی، بولتے نہیں ہو؟ ہے، سوال ہے نا۔ میں امام ابو حنیفہ کو مانوں، میں مسلمان، قادیانی امام غلام احمد کو امام مانے وہ کافر، میں جنید بغدادی کو پیر مانوں، میں مسلمان، چودھری خلیل غلام احمد قادیانی کو پیر مانے وہ کافر، میں عبد القادر جیلانی کو پیر مانوں، میں مسلمان، چودھری خلیل جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کو پیر مانے وہ کافر۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ چودھری خلیل ایک غلام احمد کو مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، میں 10 اماموں کو مانوں، 10 حدیث کے اماموں کو مانوں، 10 پیروں کو مانوں، میں مسلمان کا مسلمان؟ سوال ہے یا نہیں؟ یہ قادیانیوں کا سوال ہے، ہمارے مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ اب سنو اس کا جواب۔ میں جس امام کو امام مانتا ہوں محمد عربی کی جوتیوں کے صدقے میں مانتا ہوں، یا غلط ہے؟ میں جس امام کو امام مانتا ہوں محمد عربی کی جوتیوں کے صدقے میں امام مانتا ہوں، میں جس پیر کو پیر مانتا ہوں محمد عربی کی جوتیوں کے صدقے میں پیر مانتا ہوں۔ میں پیر اس لیے مانتا ہوں کہ میرا پیر میرے نبی کا غلام ہے، میں امام اس لیے مانتا ہوں کہ میرا امام میرے نبی کا غلام ہے، میں پیر اس لیے مانتا ہوں کہ میرا پیر میرے نبی کا نوکر ہے، میرا پیر میرے نبی کی عزت کرتا ہے، میرا پیر میرے نبی کی حرمت کو مانتا ہے، میرا پیر میرے نبی کی تقویٰ کو مانتا ہے، پرہیزگاری کو مانتا ہے، پاکیزگی کو مانتا ہے، طہارت کو مانتا ہے، تقدس کو مانتا ہے۔ میرا امام مجھے درس دیتا ہے کہ نبی کی عزت کرے گا تو ایمان قبول ہوگا، میرا امام مجھے درس دیتا ہے نبی کی حرمت کو مانے گا تو تیرا ایمان قبول ہوگا، میرا امام مجھے درس دیتا ہے کہ نبی کی عزت کرے گا تو تیری نماز قبول ہوگی۔ لیکن جسے قادیانی امام مانتے ہیں، جسے
قادیانی امام مانتے ہیں، اور جسے جسے قادیانی پیر مانتے ہیں وہ نبی کی عزت کا درس نہیں دیتا، وہ درس یہ دیتا ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ اطہر انتہائی ذلیل ہے، وہ درس یہ دیتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ معاذ اللہ بدبودار ہے، وہ درس یہ دیتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا روزہ کیڑوں مکوڑوں کی نجاست کی جگہ ہے، وہ درس یہ دیتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کی حیثیت کیا ہے، وہ غلام احمد کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے برابر نہیں ہے، وہ درس یہ دیتا ہے کہ قرآن کیا ہے، گالیوں سے بھری ایک کتاب کا نام ہے، وہ درس یہ دیتا ہے کہ حدیث کیا ہے، وہ رسی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے، وہ درس یہ دیتا ہے کہ ابو ہریرہ ایک ظاہر انسان تھا، وہ درس یہ دیتا ہے فاطمہ الزہرا میرے پاس آتی ہے اور میرا سر اٹھا کر اپنی ران پہ رکھتی ہے، وہ درس یہ دیتا ہے کہ اب کعبہ مکے اور مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے حج کرنا ہے وہ قادیان آ کر حج کرے، اب وہ درس یہ دیتا ہے کہ قرآن جو یہ کتاب تم پڑھتے ہو یہ وہ کتاب ہے جو غلام احمد قادیانی پر نازل ہوئی ہے۔ اب جو اتنی خباثت، اتنے کفر، اتنی شیطنت کا درس دے، اتنا درس دے، کیا اسے امام ماننا، اسے پیر ماننا ایمان باقی رہے گا؟ بولیے، نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کے شہزاد پور شہر کے اندر یہ قادیانی جراثیم رہتے ہیں نا جی؟ اگر پتہ چل جائے کہ یہاں شہزاد پور میں 4 بچوں کو پولیو ہو گیا ہے تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پریشان ہو جائے گی، ہاں پولیو مہم شروع کر دے گی اور ایک بچے کو 4 دفعہ پولیو کے ڈراپس پلائے گی، ایک پولیو کی وجہ سے۔ پولیو کیا بیماری ہے؟ ایک ٹانگ ہی معذور کر دے گی نا، بچے کو ٹانگوں سے بٹھا دے گی نا۔ یاد رکھیے، قادیانیت کا وائرس، قادیانیت کے جراثیم پولیو سے زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے کہ پولیو تجھے ٹانگوں سے معذور کر دے گا، قادیانی تجھے ایمان سے معذور کر دے گا، تجھے کینسر تیری جان نکال دے گا، قادیانی تیرا ایمان نکال دے گا، تجھے کوئی بھی بیماری ہو وہ تیری جسم پر پڑے گی، قادیانیت کا کینسر تیری روح پر پڑے گا، کوئی بیماری جہنم میں نہیں لے جاتی، قادیانی جہنم میں لے جائیں گے، کوئی بیماری رب سے ناراض نہیں کرواتی، قادیانیت والی بیماری رب کو ناراض کر دیتی ہے، کوئی بیماری نبی سے دور نہیں لے جاتی، لیکن قادیانیت کا کفر نبی سے دور لے جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ کے شہر میں یہ جراثیم ہیں تو کیا خیال ہے، اس وائرس کے خلاف کوئی مہم نہیں چلنی چاہیے؟ بولیے، اس کفر کے خلاف کوئی مہم نہیں چلنی چاہیے؟ جس طرح بچوں کو پولیو سے بچانا ہمارا فریضہ ہے، اسی طرح بچوں، بوڑھوں کو، جوان مردوں کو، عورتوں کو، ہر ایک کو قادیانیت کے جراثیم سے بچانا بھی ہمارا ایمانی فرض ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے، ایک قطرہ اینٹی قادیانی ڈراپس کا ایک قطرہ آپ میں چھوڑ کر جاتا ہوں، اور اس قطرے کا نام ہے بائیکاٹ۔ کیا نام ہے؟ بائیکاٹ۔ بائیکاٹ کا مطلب سمجھتے ہو؟ نہ لینا نہ دینا، نہ سلام نہ کلام، نہ آنا نہ جانا، تعلقات ختم، تعلقات ختم، بھلے رشتہ دار ہو۔ بہت سارے ہیں ایسے قادیانیوں کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، چاچا قادیانی ہے، بھتیجا مسلمان ہے، وہ آ رہے جا رہے، بھائی کیوں آ رہے ہیں؟ کیا رشتہ داری ہے؟ رشتہ داری نبی کے غلامی میں نہیں چلتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، ان کے فرزند نے عرض کی، ابا جان بدر کی جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں بہت دفعہ آئے، لیکن میں نے ابا سمجھ کر تلوار ہٹا دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھاتے کھاتے چھوڑ دیا اور فرمایا، بیٹا تو نے ابا سمجھ کر تلوار روک دی تھی، لیکن رب
محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر اس بدر والے دن تو میری تلوار کی زد میں ایک دفعہ بھی آتا تو میری تلوار تیری گردن پر چلتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتی، اس لیے کہ تو میرے نبی کے دشمن کے لشکر میں تھا۔ رشتہ داریاں نہیں چلتی، رشتے نبھانے ہیں تو شفاعت محمدی کا آسرا مت کرو، دوستیاں نبھانی ہے تو دامن مصطفی کا آسرا مت کرو۔ بے وفا اور غدار کا کوئی مول نہیں ہوتا، کوئی قیمت نہیں ہوتی، وفا کتے کو بھی قیمتی بنا دیتی ہے۔ ایک وفا کی وجہ سے تو کتا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں نہیں جائے گا، جائے گا کیوں؟ اپنے مالکوں سے وفا کی۔ محمد عربی ہماری جان، ہمارے وجود کے مالک ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کی تشریح تفسیر اٹھا کر پڑھیے۔ ملک ہے ہم محمد عربی کی، ہمارے نبی کی اتنی بدماشی اور غلاظت کے ساتھ توہین کی جائے اور ہم پھر ان کے ساتھ بیٹھے ہوں، ان کی دکانوں سے خریداری کریں، ان کے مکانوں میں جائیں اور رشتہ داریاں نبھائیں۔ کل قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ سکتے ہیں کہ اب کیسے آئے ہو؟ جاؤ، مجھے چھوڑ کر تم نے رشتہ داریاں نبھائی تھی تو پانی بھی جا کر انہیں سے لو۔ کیا ہوگا ہمارے